بچوں کے ادب میں تشدد پسندی کے عناصر۔ ہمٹی ڈمٹی کا دیوار سے گر کر ٹوٹ جانا اور جڑ نہ سکنا ایک سانحہ ہے، مگر اس سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی شہرائے آفاق نظموں کے مجموعے جھولنے کی ایک نظم میں ہے: چونٹی کا سر پھوڑ دو، چلائے تو چھوڑ دو، سام کی دم مروڑ دو، چلائے تو چھوڑ دو۔ یہ بے حسی اور سفاکیت کی تعلیم ہے۔ اونٹ اور گیدڑ کی کہانی میں گیدڑ سے بدلہ لینے کے لیے اونٹ کا اسے دریا میں ڈبو کر مار ڈالنا برائی کے بدلے میں اس سے زیادہ برائی کرنے کا سبق ہے۔ رابن ہوڈ کی کہانی میں امیروں سے ان کا مال لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنے کو ہیروئزم سمجھنا نیک نیتی کی بنیاد پر قانون شکنی کی تعلیم ہے۔ اس سے دولت مند سے محض اس کی دولت کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی اور پھر قانونی اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے اسے چھین لینے کی خواہش کے پیچھے یہی نفرت کار فرما ہوتی ہے، جو سماجی اور سیاسی تحریکوں اور حکومت کی پالیسیوں تک میں نظر آتی ہے۔ پولیس مین یا اینگری ینگ مین کا ماورائے قانون انصاف حاصل کرنے کے خیال پر مبنی ناولوں اور فلموں سے طاقت کے بل پر مسائل کو حل کرنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے، جبکہ در حقیقت یہ فساد فی الارض کی تعلیم ہے۔ اس سے متاثر اذہان ایک بلاوے پر سماج میں آگ لگا دیتے اور پھر خود کو نجات دہندہ بھی سمجھتے ہیں۔ بچوں کے ادب میں یہ منفی تعلیم غیر محسوس انداز سے بچوں کے ذہن کا حصہ بنتی اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بدنما رویوں کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ مخبوط الحواس لوگوں کو چھیڑنا، سوئے ہوئے کتے کو پتھر مارنا، پنجرے میں قید جانوروں اور پرندوں کو ستانا، کیڑے مکوڑوں کو بلا وجہ کچل دینا، لوگوں پر دھونس جما کر لطف اٹھانا، اپنا ایجنڈا بزور طاقت لوگوں پر نافذ کرنا، یہ سب رویے ماحول کے اثرات کے علاوہ ایسی تعلیمات سے بھی جواز پاتے ہیں جو کہانیوں اور مثالوں کی شکل میں بچوں کے شعور یا لاشعور کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مذہبی حوالے سے انبیاء کرام کے بعض واقعات اگر اپنے پورے تناظر میں رکھ کر نہ بتائے جائیں تو بچوں میں مذہبی جواز کے ساتھ متشدد رویے پیدا کر سکتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے معبد میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبے میں بتوں کو توڑنا، جس سے بت شکنی کا جواز پا کر مندروں اور آثار قدیمہ میں اور پبلک مقامات پر لگے مجسموں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ یمن کو اس کی طرف سے کسی اشتعال انگیزی سے پہلے ہی اپنی اطاعت پر مجبور کرنا غیر مسلموں کو محکوم بنانے کے جواز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان واقعات کی تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ مذہب کا پورا موقف معلوم کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ شرک کے خلاف مسلسل مکالمے میں مصروف تھے۔ پھر ایک موقع پر انہوں نے اپنے والد کے معبد میں موجود بتوں کو توڑا تھا۔ اس کا مقصد بت شکنی نہیں، بلکہ یہ استدلال پیش کرنا تھا کہ جن بتوں کے بارے میں لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ان کی سنتے اور ان کو نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ محض پتھر کے بہرے گونگے مجسمے ہیں۔ کعبے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے خدائے واحد کی عبادت کے لیے اس کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اہل عرب اس کی تاریخ سے واقف تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے تجاوز کرتے ہوئے ہمسایہ مشرک قوموں کی نقالی میں کعبے میں بت رکھ کر ان کی عبادت شروع کر رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی برس ان کو انہی کے مانے ہوئے حقائق کے تقاضے باور کرانے کی کوشش کی تھی۔ بالآخر جب آپ کے پاس طاقت آ گئی، آپ نے کعبے کو بتوں سے واگزار کرا لیا۔ انبیاء کے ان اقدامات سے اس بات کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یا انہیں مسجد میں تبدیل کرنا کوئی قابل تحسین کام ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے
سب ڈھائے جا چکے ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ یمن کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کا علاقہ اپنی توحید کے مرکز کے طور پر مختص کر کے بنی اسرائیل کو اس کا نگران مقرر کیا تھا۔ اسی ذیل میں انہیں یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ ہمسایہ ریاستوں کو زیر نگین کر لیں تاکہ مرکز توحید کسی بیرونی طاقت اور شرک کے تسلط سے محفوظ رہے۔ اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ جس طاقت کو موقع ملتا وہ دوسرے علاقوں پر طاقت کرتی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ بنی اسرائیل ہمسایہ ریاستوں کو اپنے زیر نگین رکھیں۔ صحابہ کرام نے بھی اسی بنیاد پر مکہ اور حجاز کے مرکز توحید کے نگران بنائے جانے کے بعد ہمسایہ ریاستوں پر داروگیر کی تھی۔ ان خصوصی مقامات کی حفاظت کے اس معاملے کا دور جدید میں مسلم اور غیر مسلم ریاستوں کے مابین تعلقات کے تعین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیر مسلموں سے عام معاشرتی تعلقات استوار کرنے کے بارے میں بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن کے خلاف برسر پیکار عرب کے مشرکین اور اہل کتاب سے دوستی کا تعلق رکھیں۔ مسلمانوں کے ان کے ساتھ تعلقات قبول اسلام سے پہلے سے چلے آئے تھے۔ ان تعلقات کو اس وقت ہی ختم کرنے کا حکم دیا گیا جب وہ لوگ سخت دشمنی پر اتر آئے۔ اس معاملے کا عام غیر مسلموں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اسلام سے کوئی مخاصمت نہیں رکھتے۔ بچوں کے ادب میں موجود منفی مواد کے اخراج اور مذہبی حوالوں سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔